ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور الرحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو روزی دی ہم نے تمہیں، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تحقیق حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس چیز کو جو نامزد کی جائے اللہ کے علاوہ کے لیے، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ ہو رغبت رکھنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، پس نہیں ہے گناہ اس پر، تحقیق اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، ان آیات میں مختلف حلت و حرمت کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور اس کے مد مقابل حرام سے اجتناب کرو۔ پھر حرام کی وضاحت فرمائی کہ حرام چیزیں کون کون سی ہیں، لیکن سب حرام اشیاء کا اس آیت میں شمار نہیں کیا گیا، صرف 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں ان کا تذکرہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں۔ یہ بعض حرام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ احادیث رسول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی، وہ بھی حرام اشیاء ہیں۔ تو یہاں ان 4 بنیادی چیزوں کا ذکر ہوا۔ پہلی چیز میتہ، مردار کی کل میں نے وضاحت کی تھی کہ وہ جانور کہ جو ذاتی طور پر حلال ہو اللہ کی طرف سے، اور پھر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام پر، وہ حلال ہے۔ اب اس کی شکلیں بنتی ہیں 3۔ ایک یہ کہ دل میں بھی اللہ کی تعظیم ہو اور ذبح کے وقت اس پر تذکرہ بھی اللہ کے نام کا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا، یہ جانور یقیناً اور قطعاً حلال ہے۔ دوسری صورت کہ دل میں غیر اللہ کی تعظیم ہو اور ذبح کے وقت تذکرہ بھی غیر اللہ کا ہو، اللہ کے ماں سوا کسی پیر کا، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا، کسی ولی کا، کسی بت کا، تو نیت بھی غیر اللہ کی تعظیم کی ہو، تذکرہ بھی ذبح کے وقت غیر اللہ کا ہو، تو یہ جانور قطعی حرام ہے۔ تیسری صورت کہ دل میں تو غیر اللہ کی تعظیم ہو لیکن زبان پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے، تو جمہور علماء، محدثین، فقہاء کرام کے نزدیک یہ جانور بھی حرام ہے۔ کیوں کہ دل میں اگر غیر اللہ کی تعظیم ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ ذبح کرنے والا شخص منافق ہے۔ منافقین کیا ہوتے تھے؟ زبان سے کلمہ اسلام پڑھتے تھے لیکن دل میں کفر تھا، تو اسلام نے ان منافقین کو مومن شمار نہیں کیا۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت ذکر فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
ان تمام تر گواہیوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا دل اور زبان آپس میں موافق نہیں ہے۔ تو صرف زبان کے اظہار سے ان کو شریعت نے مومن شمار نہیں کیا۔ اسی طرح وہ شخص جو مشرک ہے، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، دل میں تعظیم لغیر اللہ ہے، لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو وہ جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ ظاہراً غیر اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اب جانور تو وہ حرام ہے، چاہے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، کوئی بھی حلال جانور ہو، جب غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کے اور خنزیر میں پھر فرق نہیں ہے۔ لیکن جو شخص غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے والا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فارسی زبان میں، ان کی تفسیر عزیزی، اس میں لکھتے ہیں ایسا شخص جو غیر اللہ کا نام لے کر جانور حلال کو ذبح کرتا ہے یا حرام جانور کو لٹا کر اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے ذبح کرنے سے یہ حلال ہو جائے گا، تو فرمایا یہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کے اسلام ختم، یہ کافر ہو جاتا ہے، اور کفر کے ساتھ اس کا نکاح ختم، اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ اس شخص سے زائل ہو جاتے ہیں، یہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کے جو احکام شریعت میں وہ بڑے واضح ہیں۔ عام کافر اور مرتد کا فرق ہوتا ہے۔ عام کافر اگر دارالاسلام میں رہتا ہے تو اسلام اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کو تصرفات خرید و فروخت کی اجازت دیتی ہے، اس کی ان تصرفات کو شریعت مانتی ہے۔ لیکن مرتد جس نے اسلام سے انحراف کر لیا کفر کی طرف، تو اس کا تو ایک ہی علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو دین بدل ڈالے، اسلام سے پھر جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد کی کوئی اور سزا نہیں ہے، اس کے تمام تصرفات باطل ہیں، نہ وہ خرید سکتا ہے، نہ فروخت کر سکتا ہے، نہ مسلمانوں کے معاملات کے اندر کسی طرح وہ شریک ہو سکتا ہے۔ تو ایسا شخص جو حرام جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے یا حلال جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اللہ کے ما سوا کا نام، یا جس کو غیر اللہ کے نام زد کیا تھا، مثلا کہہ دیا کہ جناب یہ بکرا جو ہے نا یہ بابا 7 شریف کا ہے، نامزد ہو گیا، اب جب ذبح کر رہا ہے تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ بھی مرتد ہے۔ کیوں؟ کہ جب غیر اللہ کے نام زد ہو گیا تو وہ تو قطعی حرام ہو گیا۔ اب اس حرام پر اللہ کا نام لینا یہ تو قطعی اسلام کے خلاف ہے، اس قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بڑے حساس مسائل ہیں شریعت کے کہ جن پر ہماری آج نظر نہیں ہوتی۔ اب یہ مردار اپنا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح بغیر اسم اللہ، اللہ اس شخص پر لعنت فرماتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، ارشاد ہے آپ کا۔ اب دو چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے ان کو ذبح سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، وہ بھی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے 2 میتہ، 2 مردار حلال ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا السمک والجراد، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، یہ 2 جانور اس امت کے لیے حلال ہیں، ان کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے پانی سے مچھلی پکڑی، پانی سے نکالا، مر گئی، وہ حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو شرعی ذبح کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مکڑی، ٹڈی جس کو کہتے ہیں، یہ انسان پکڑ کے اس کو دبا کر مار دے، بس وہ حلال ہے، اس کو آپ بھون کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 جانور کہ جو حلال ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دریا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں سے حدیث کی روح سے صرف وہ جانور جو مچھلی کی جنس سے ہے، سمک کی جنس سے، وہ حلال ہے۔ البتہ سمک کے علاوہ آبی جانور، پانی کے جانور جتنے ہیں وہ سب حرام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں۔
امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وسعت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دریا کے جانور جو ہیں وہ اکثر حلال ہیں، صرف دریائی خنزیر اور دریائی انسان، یہ دو جانور جو ہیں وہ حرام ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور دریائی کہ جن کی نظیر اور مثل خشکی کے جانوروں کے اندر حرام ہے، وہ پانی کے جانوروں کے اندر بھی اس کا مثل حرام ہے، اور جن کا مثل خشکی کے جانوروں کے اندر حلال ہے تو وہ آبی جانور جو ہے نا وہ بھی حلال ہیں۔ تو بہرحال مردار میں سے یہ دو چیزیں ہیں، مکڑی، ٹڈی اور مچھلی، یہ حلال ہیں۔ باقی کوئی مردار جو اپنی طبی موت مر جائے، جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے میرے بھائیوں۔ والدم، دوسرا خون کو حرام کیا۔ دوسرا کل میں نے کہا تھا کہ اس سے مراد دم مسفوح ہے۔ اب یہاں کچھ مسائل ہیں شرعیہ جن کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جانور کا خون دم مسفوح جو ہے نا وہ قطعی حرام ہے، جس طرح اس کا کھانا پینا، اس کا خارجی استعمال، یہ سب حرام ہے۔ نمبر 2، انسانی جسم کا خون، انسانی جسم کا خون بھی نجس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا ایک انسان کے جسم سے خون نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں ڈالنا شریعت کا پہلو ہے؟ اب عمومی اعتبار سے یہ خون نکال کر دوسرے کے جسم میں ڈالنا حرام اور نجس ہے۔ کیوں؟ ایک تو خون نجس ہے، دوسرا یہ خون انسان کا جزو ہے۔ انسان کے جسم کے کسی جزو کو، کسی حصے کو کاٹ کر دوسرے کے لیے استعمال کرنا، دوسرے کو یہ عطیہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں اجزائے انسانیت کی بے حرمتی ہے، اجزائے انسانیت کی بے حرمتی ہے، ناقدری ہے۔ اس لیے حضرات فقہا کے ہاں جس طرح انسان کے دوسرے اعضاء کو کاٹ کر دوسرے انسان کو عطیہ کر کے دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اسی طرح ایک انسان کے جسم سے خون نکال کر بھی دوسرے کو دینا عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ ایک خون کے نجس ہونے کی وجہ سے، دوسرا انسان کے جسم کے جز ہونے کی وجہ سے، اس میں اس کی بے حرمتی ہے۔ لیکن حضرات فقہاء کرام، یہاں ہمیں فقہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ فقہاء اپنے اجتہاد کے ذریعے سے امت کے لیے کیا سہولتیں نکالتے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک انسان کو اتنی مجبوری ہو گئی کہ وہ موت کی کشمکش میں ہے، اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو خون دیا جائے 1 چھٹانک 2 چھٹانک تو یہ بچ سکتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اضطرار کی حالت ہے۔ اضطرار کی حالت میں ایک انسان کا خون نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں ڈالنا اتنی مقدار میں جتنا اس کو ضرورت ہے، یہ جائز ہے۔ اور اس کو قیاس کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کس چیز پر؟ عورت کے دودھ پر، کہ عورت کا دودھ جو ہے یہ انسان کا جسم کا جز ہے، حصہ ہے، انسان کا جز ہے۔ اب شریعت نے ایک عورت کا اپنا حقیقی بچہ ہے، اگر جس خاوند کا بچہ ہے وہ اس کے نکاح میں ہے تو اس ماں پر اس بچے کو دودھ پلانا واجب ہے شرعاً۔ اگر بچے کی پیدائش کے وقت وہ مطلقہ ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہے، اب کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ اس کو دودھ پلوائے، ترجیح ماں کو دے، ماں پلاتی ہے تو ٹھیک، اگر ماں انکار کرتی ہے تو وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اب اس پر لازم ہے کہ کسی دوسری عورت کو اس کے سپرد کرے اور وہ اس کو دودھ پلائے۔ اب شریعت اسلام اس عورت کو، غیر عورت کو دوسری عورت کے بچے کے دودھ پلانے کو جائز کہتی ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ میں، آگے اسی بارے کے آخر میں وہ احکام آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں بھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو یہ دودھ بھی اس عورت کو جز ہے، لیکن دوسرے ایک عورت کے جسم سے نکل کے دوسرے انسان کے بچے کے جسم میں داخل ہو رہا ہے، اس کی جسم کا جز بن رہا ہے، اس سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح شریعت نے ضرورت کے لیے اس انسان کے دودھ کا استعمال دوسرے کے لیے جائز قرار دیا ہے، اگر یہ امام سے فرماتے ہیں اضطراری حالت ہے
تو پھر خون کو نکال کر بھی دوسرے کو دینا جائز ہے۔ مسئلہ آیا سمجھ؟ تو اس اعتبار سے خون کا استعمال اتنی مقدار کے اندر کرنا جس سے اس کی جان بچ جائے، اتنا اس حد تک ضروری ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان احکامات قرآن پر، یہ ارشادات شریعت پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا